بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے ابدیت اور اشاعت عام اور اس امت کے لیے بقائے دوام کا فیصلہ فرمایا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان تمام مرحلوں سے گزرے جن سے گزشتہ قومیں تاریخ کے مختلف زمانوں میں گزری تھی، اور اس کی دعوت کو ان تمام قدرتی اور طبعی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے جو انسانی زندگی میں پیش آتی رہتی ہے۔ اس کو کبھی قوت حاصل رہی، کبھی کمزور، کبھی کثرت، کبھی قلت، کبھی موافقت، کبھی مخالفت، کبھی فتح اور کبھی ہزیمت۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ جماعتیں جو دعوت حق کے علم بردار ہیں اور عقائد صحیحہ پر قائم ہیں، سخت ترین مظالم کی شکار ہوتی ہے۔ ان کو ایذا رسانی اور شرا وطنی کی طرح کی قسموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی غیر مسلم حکومتوں میں ہوتا ہے اور کبھی ان حکومتوں کے زیر سایہ جن کو اسلامی حکومتیں کہا جاتا ہے، اور جس کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کلمہ گو کہلاتے ہیں، جو بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، میلاد اور شب معراج کے شاندار جلسے کراتے ہیں، بہت شان و شوکت کے ساتھ عید مناتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ وہ اسلام کی دعوت اور عقائد صحیحہ کو اپنے وجود سالمیت اور اپنے استحکام و بقا کے لیے اکثر جاہلی تحریکوں، مشرکانہ خرافات اور ملحدانہ خیالات سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں۔ اس وقت اصحاب کہف کا قصہ سرزمین اسلام میں پھر دہرایا جاتا ہے۔ کمزور صاحب ایمان، اقلیت اور منافق طاقتور اکثریت کے درمیان کشمکش پھر برپا ہوتی ہے، اور مسلم نوجوان اصحاب کہف کے قصے کو پڑھے اور اپنی زندگی کے اندر اس سے عبرت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ وہ چند نوجوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ مضبوط کر دیا اور ان کے دلوں کی صبر استقامت میں بندش کر دی۔ وہ جب راہ حق میں کھڑے ہوتے تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارنے والے نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ بڑی ہی بیجا بات ہوگی۔ کبھی کبھی یہ حالات اتنی سخت اور جان لیوا ہوتی ہے اور زندگی اور ایمان عقیدہ کو باہم جمع کرنا اس قدر محال ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اس معاشرہ کو خیر بات کہہ دینے اور ذلت تنہائی کی زندگی گزارنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔ یہ وہ حالت ہے جو صدیوں اور تاریخ کے طویل وقفوں کے بعد پیش آتی ہے، لیکن نبوت محمدی نے جو تمام زمانوں کی نبوت ہے اور ہر قسم کے حالات میں ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے، اس کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قریب ہے کہ مومن کا بہترین مال بکریاں رہ جائے جن کو لے کر اپنے دین کے فتنے سے بچانے کے لیے وہ کسی دامن کوہ میں یا کسی زرخیز وادی میں چلا جائے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں سورہ کہف مومن کی مدد کے لیے سامنے آتی ہے اور وہ راست روشن کر دیتی ہے جس پر اس کو جانا چاہیے۔